بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مئی بروز جمعرات ہم بات کریں گے 6 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لنڈن حکام اور لنڈن ہائی کمیشن کے ساتھ رات گئے بڑی اہم ملاقاتیں شہباز شریف اور لیگی قیادت کر رہی ہے، اور وہ اپنی بیرون ملک جانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے چائنیز جو ہائی کمشنر ہیں اس کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ان کو NRO چاہیے ہوتا ہے تو یہ چائنا کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے یہ سعودیہ کے پاس جاتے تھے، سعودی عربیہ کے پاس، اب جاتے ہیں یہ چائنا کے پاس۔ وہاں کیا ہوا اس کے اوپر بات کریں گے، کون کون ساتھ تھا اور اس میں کیا بات ہوئی اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے آغا سراج درانی کے کیس کے اوپر۔ آج فرد جرم عائد ہوئی ہے حسین لوائی جو کہ گرفتار ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں، آصف زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی جو بڑی اہم سماعت ہے۔ یہ ساری مختصر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا، اور پھر ہم آخر میں تفصیلاً بات کریں گے شہباز شریف کے ملاقات پر۔ ہرجانہ آج بھیجا گیا ہے علی زیدی کی طرف سے، ہرجانے کا نوٹس فائل کیا گیا ہے، علی زیدی نے یہ نوٹس بھیجا ہے، اور یہ نوٹس بھیجا گیا مفتاح اسماعیل کو۔ اب مفتاح اسماعیل سے مجھے یاد آیا کہ جو آج نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور اس کی میں آپ کو فگرز آپ کے سامنے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ گنتی کے بعد نون لیگ اور زیادہ مارجن سے ہار گئی۔ اب ان کو اپنے مقابلے کے بندوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے، اور ان کو اب پتہ چلا ہے کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ دھاندلی والا جب دھاندلی والے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو پھر جو زیادہ دھاندلی کا کاریگر ہوگا وہی الیکشن جیتے گا۔ یہاں اب جب پنجاب کی بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف دھاندلی والی نہیں ہے، صرف دھاندلی والی نون لیگ ہے، تو وہ الیکشن جیت جاتی ہے۔ کراچی میں تو یہ مقابلہ ہوا، اور ری کاؤنٹنگ میں بڑے دلچسپ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں، وہ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہرجانے کا دعویٰ فائل کیا گیا ہے 10 کروڑ کا۔ علی زیدی کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ میں ٹیکس ادا نہیں کرتا، یا میں نے احساس پروگرامز کے جو فنڈز ہیں وہ ہڑپ کیے ہیں، تو یہ میرے خلاف مفتاح اسماعیل نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، جو کہ وزیر خزانہ رہتے ہوئے پہلے وہ منشی رہا ہے اسحاق ڈار کا، اور پھر اس کے بعد خود وزیر خزانہ رہا ہے، اور اس نے جتنا ملک لوٹا ہے اب وہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اپنے ریفرنسز کا جواب دینے کو تو وہ تیار نہیں ہے، عدالت میں LNG ریفرنس اور باقی جو ریفرنسز ہیں اس پر۔ تو 10 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، بھجوا دیا گیا ہے علی زیدی کی طرف سے۔ دوسری طرف آغا سراج درانی کے خلاف آج بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ آغا سراج درانی کے اثاثہ جات منجمد کرنے کی درخواست فائل کر دی گئی ہے نیب کی طرف سے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ آغا سراج درانی کے جتنے اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے منجمد کر کے ان کو جو ہے وہ بھگ کے سرکار ضبط کیا جائے۔ دوسرا، آغا سراج درانی کے خلاف یہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے، جس کی کینسلیشن آف بیل پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو ضمانت دی تھی، جس کو چیلنج کیا گیا تھا نیب کی طرف سے۔ اس آغا سراج درانی کے خلاف آج جو ترمیمی فرد جرم عائد کی گئی ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، کچھ نئی دفعات اور نئے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اب اس پر جو مزید کارروائی ہوگی درخواست پر بھی اور ریفرنس پر بھی 19 مئی کے لیے جو ہے وہ عدالت نے اس کو مقرر کیا ہے۔ حسین لوائی آپ جانتے ہیں یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں یہ وہ واحد آدمی ہے جو اس ریفرنس میں گرفتار ہے، جو نواز شریف کا آصف زرداری کا خاص آدمی ہے، اور یہ عرصہ 2 سال سے گرفتار ہے۔ اس کے خلاف 2 ریفرنسز تھے، ایک کی ضمانت جو ہے وہ چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک کی ضمانت گئی تھی جعلی اکاؤنٹس کی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ واپس بھجوا دیا تھا۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے اس پر سماعت کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے نیب سے، اور نیب کو کہا ہے کہ وہ 2 ہفتوں میں اس کا جواب جمع کروائیں، اور 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ فکس کیا جائے گا، اور حسین لوائی کی دونوں جو 2 ریفرنسز میں الگ الگ درخواست مانتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل جو ہیں ان کو سنا جائے گا۔ آصف زرداری کے خلاف آج منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کیس وہ ہے جس میں فریال تالپور بھی ملزم ہیں، اور اس کے علاوہ اومنی گروپ والے یہ بھی ملزم ہیں، حسین لوائی اس کے اندر بھی ملزم ہے۔ اس پر جب سماعت ہوئی تو جج اعظم خان صاحب کی عدالت میں، تو وہاں پر پیش ہونا تھا فاروق اچنائک نے، اور جرح کرنی تھی جو پروسیکیوشن کے گواہان تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وکلا کہاں پہنچے ہیں، تو جو باقی کو اکیوز تھے انہوں نے کہا کہ جو اس میں
فاروق اچنیک صاحب ہیں یا جو اومنی گروپ والوں کے وکیل ہیں یا فریال تالپور کے وکیل ہیں وہ راستے میں وہ آ رہے ہیں، تو عدالت نے کہا پھر آپ پہلے جرا شروع کریں، 2 گواہوں کے اوپر جرا ہونی تھی، آپ پہلے 2 گواہوں کے اوپر جرا کر لیں، اتنے میں وہ آ جاتے ہیں وہ بھی جرا کر لیں گے۔ اس پر جو باقی کو اکیوز تھے ان کے وکیل نے کہا جناب پہلے جو اس کے اندر سینئر ملزم ہیں وہ اپنی جرا کر لیں گے ان کے وکیل، اور پھر ہم کریں گے۔ پھر عدالت میں اس کا کہکا بھی لگا، عدالت نے کہا سینئر ملزم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جنہوں نے زیادہ کھائے ہیں تو وہ سینئر ہیں، تو ہم تو جونیئر ہیں، اس لیے پہلے وہ اپنا حساب گواہوں سے لے لیں، پھر ہم بھی اپنا حساب لے لیں گے۔ خیر گواہوں پر جرا ہوئی اور عدالت نے 20 مئی کے لیے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے آصف زرداری اور فریال تالپور کے خلاف ان سارے کیسز میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے الیکشن کا۔ NA 249 میں الیکشن ہوا اور 30 اپریل کو درخواست دی جاتی ہے اور 29 اپریل کو یہ الیکشن ہوا، رات کے 2 بجے رزلٹ اناؤنس ہوا، صبح سویرے ریٹرننگ افسر کو درخواست دی جاتی ہے مفتیٰ اسماعیل کی طرف سے کہ جناب دوبارہ گنتی کی جائے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اس درخواست کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی دن ایک درخواست فائل کی جاتی ہے اور ان کو سٹے مل جاتا ہے۔ سٹے ملنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے 3 مئی کو، اور کہا جاتا ہے کہ آپ 6 مئی کو دوبارہ اس کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ آج 6 مئی جب شروع ہوئی کاؤنٹنگ تو جیسی کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو یہ نون لیگ اینڈ کمپنی سارے اٹھ کر چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ریٹرننگ افسر سے کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ وہ بیٹھیں گے تو کاؤنٹنگ ہوگی، اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو آپ اپنی کاؤنٹنگ مکمل کریں۔ انہوں نے اپنی کاؤنٹنگ مکمل کر دی۔ کاؤنٹنگ اب جب مکمل ہوئی ہے تو اس میں جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 52 ووٹ مسترد ہو گئے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے 82 ووٹ مسترد ہو گئے ہیں، 2 نمبر قرار دیے گئے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے 48 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اب اس ریشو سے جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں، اس ریشو سے جو ہے عبدالقادر مندو خیل وہ مفتیٰ اسماعیل سے زیادہ ووٹوں سے جیت گئے ہیں، پہلے سے بھی وہ زیادہ ووٹوں سے جیت گئے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے جب یہ 52 ووٹ مسترد ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی ہے 16,156 پر، اور جو ہے وہ اب ان کے جب وہ 52 نکلیں گے تو وہ آ جائیں گے 16,104 پر، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی 15,473 ووٹوں پر، 82 ووٹ نکلیں گے تو وہ آ جائیں گے 15,391 ووٹوں پر۔ اور اس طریقے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی 683 ووٹوں کے مارجن سے، اب ان کو برتری ہے 713 ووٹوں سے۔ اور یہ ہوتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دھاندلی کرو گے الیکشن کمیشن کو مینج کرو گے، لیکن جب تک معاملہ کراچی میں ہے اور کیونکہ ریکارڈ کراچی میں ہے تو آپ کراچی والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کراچی والوں سے مراد جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 17,000 لوگ اس حلقے میں جو ہے وہ لے کے آئے اور اپنا ووٹ بینک انہوں نے بنایا، ان کا کوئی ووٹ بینک بنتا نہیں تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے۔ شہباز شریف نے ادھر درخواست دی ہے اور ادھر آج 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ اس ملاقاتوں میں جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی بھی موجود تھے، احسن اقبال بھی موجود تھے، مریم اورنگزیب بھی تھیں اور شہباز شریف خود تھے۔ پہلے انہوں نے چینی سفیر سے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رات میں انہوں نے ملاقات کی ہے برطانوی ہائی کمشنر سے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چینی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے کہ 2023 تک اب یہ طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نہیں جانے والے، اور یہ PDM وغیرہ اور یہ مریم اور بلاول یا مولانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے نواز عمران خان کو گھر بھیجنا، اس لیے کیونکہ معاملہ اب 2023 تک چلا گیا ہے تو یہ 1.5 سال تو کم از کم جا کے شہباز شریف ریسٹ کریں باہر، اور یہ علاج معالجے کی بنیاد پر جو انہوں نے وہاں پر محلات بنائے ہیں اور انہوں نے ظاہری جو ہے وہ دنیاوی طور پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ محلات جو بنائے ہیں تو وہاں جا کے یہ ریسٹ کریں اور اپنی لائف انجوائے کریں۔ چینی سفیر نے کہا ہے جی کہ آپ کو ہم کوشش کریں گے معاملات بہتر کر کے آپ کو باہر جانے کی اجازت دے دیں گے، ہم حکومت سے بات کریں گے۔ یہ چینی سفیر نے ان کو یقین دہانی آج کروا دی ہے، اور یہ میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آج دن ہے 6 مئی کا، اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ جب چینی سفیر کہے گا، کیونکہ ہمارے اب اتنے دوستانہ تعلقات ہیں، جیسے ہم پہلے سعودیہ کی مانتے تھے، سعودی عرب کی، اب پھر ہم چین کی مانتے ہیں۔ دوسری طرف وہاں سے جب معاملات طے پا گئے تو پھر یہ گئے برطانوی جو ہیں وہ ہائی کمشنر کے پاس، اور انہوں نے درخواست باقاعدہ درخواست دی، ملاقات کی، وہ منظور ہوئی اور وہاں ان کی آج ملاقات ہوئی، اور اس میں 2 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ ایک تو شہباز شریف کا اب وہاں پر جانا، کیونکہ برطانیہ اب پاکستان سے وہاں پر کوئی نہیں جا رہا،
اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نام انہوں نے جس لسٹ میں ڈالا ہے، اب پاکستان سے لوگ برطانیہ نہیں جا سکتے، اور یہ کرونا 2 مہینے رہے 3 مہینے رہے، کب تک یہ پابندی رہتی ہے۔ ایک تو یہ ڈسکس کیا کہ اگر ادھر سے جو ہے وہ علی باقر نجفی صاحب اجازت دے دیتے ہیں اور جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے، تو کیا آپ ہمیں جو ایک اسپیشل طیارے کے ذریعے یا اسپیشل فلائٹ کے ذریعے لنڈن جانے کی اجازت دیں گے؟ یہ معاملہ ان کا طے ہو گیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا ہے جناب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ نے جتنا حرام یہاں سے آپ نے ان غریبوں کا چرایا ہے، آپ نے سارا وہاں ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور ہم اس پیسے کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو کیوں نہیں ہم جانے دیں گے؟ آپ ہمارے ٹیکس پیئر ہیں، وہاں پر آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ نواز شریف کو جو پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے، تو کیا آپ نواز شریف کے اوپر، یا میں وہاں پر رہ جاتا ہوں واپس نہیں آتا، میں اشتہاری ہو جاتا ہوں، تو کیا دباؤ تو نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا معاملات خراب تو نہیں ہوں گے؟ برطانوی ہائی کمشنر نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ لنڈن آئیں، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، اور فی الحال برطانوی حکومت کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس بھیجیں۔ یہ ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے بعد اب شہباز شریف کا باہر جانا طے ہو گیا ہے، اور اب یہ ہائی کورٹ سے بھی جو صبح کی کارروائی ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔